بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 196 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ما قبل سے استثناء۔ در حقیقت مصنف نے یہ پہلے فرمایا تھا کہ نکرہ اس بات میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے، تو اس میں کسی چیز کا استثناء کرنا چاہیں گے کہ اس صورت میں خصوص کا فائدہ نہیں دیتا، وہ کون سی صورت ہے؟ آئیے عبارت اور ترجمہ کرنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَإِن وصفت بصفت عامۃ تعم سے شروع ہوتی ہے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِن وصفت بصفت عامۃ تعم، اور اگر صفت عامہ کے ساتھ نکرہ موصوف ہو تو وہ عام ہوگا۔ ھذا بمنزلۃ الاستثناء مما سبق، شارح فرماتے ہیں کہ یہ عبارت ما قبل سے استثناء کے مرتبے میں ہے۔ کأنہ قال وفی الإثبات تخص الا اذا كانت موصوفة بصفة عامة فإنها تعم لكل ما وجدت فيه هذه الصفة۔ تو گویا کہ مصنف نے یوں کہا کہ نکرہ اس بات میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے مگر جب کہ صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو، اس لیے کہ ہر اس چیز کو عام ہوگا جس میں یہ صفت موجود ہوگی۔ وَإِن كَانَتْ خَاصَّةً فِي إِخْرَاجِ مَا عَدَاهَا، اگرچہ ما عدا کو نکالنے کے حوالے سے وہ خاص ہوگا۔ وَهَذَا بِحَسْبِ الْعُرْفِ وَالِاسْتِعْمَالِ، اور یہ عرف اور استعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ اور پھر وَإِلَّا فَمَفْهُومُ الصِّفَةِ هُوَ الْخُصُوصُ وَالتَّقْيِيدُ بِحَسْبِ ظَاهِرِ، ورنہ جو صفت کا مفہوم ہے وہ خصوص اور تقیید ہے ظاہر کے اعتبار سے۔ وَلِهَذَا لَمْ تَكُنْ عَامَةً إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ فِي نَفْسِهَا خَاصَّةً، یہی وجہ ہے کہ نکرہ عام نہیں ہوگا جب وہ صفت فی نفسها خاص ہوگی۔ كَقَوْلِكَ وَاللَّهِ لَا أَضْرِبُ إِلَّا رَجُلًا وَلَدَنِي، جیسا کہ تیرا کہنا کہ بخدا میں نہیں ماروں گا مگر اس شخص کو جس نے مجھے جنم دیا۔ فَإِنَّ الْوَالِدَ لَا يَكُونُ إِلَّا وَاحِدًا، بے شک جو والد ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ وَلَكِنَّ هَذَا الْأَصْلَ أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ، لیکن یہ جو اصل بھی ہے تو یہ قاعدہ یہ اکثری ہے، یہ کلی نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَقَدْ تَعُمُّ بِدُونِ صِفَةٍ، ورنہ تو کبھی کبھی نکرہ بغیر صفت کے بھی عام ہو جاتا ہے۔ کما فی قولہ تمرۃ خیر من جرادۃ، جیسا کہ کسی کا کہنا کہ کھجور یہ ٹڈی سے زیادہ بہتر ہے۔ وقولہ علمت نفس ما احضرت، اور اسی طرح وعلمت نفس ما قدمت، اور یہ جو مثالیں ہیں۔ وقد تخص بالصفت کما اذا قال، اور کبھی یہ صفت کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمایا واللہ لا تزوجن امرأة کوفیۃ، کہ اللہ کی قسم میں کسی کوفی عورت سے نکاح کروں گا۔ بتزوج امرأة واحدۃ، ایک عورت سے نکاح کرنے کے ذریعے۔ ومثل قولک، اور تیرے قول کی مثل لقیت رجلا عالما، کہ میں عالم آدمی سے ملا۔ اب یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا، اور ما قبل سے اس کا تعلق بھی بیان کر لیا گیا ہے کہ سابقہ سبق میں چونکہ آپ نے ایک اصول پڑھا تھا، وہ اصول یہ تھا کہ نکرہ جب اس بات میں ہو یعنی تحت النفی نہ ہو، تحت النفی تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو جب نکرہ تحت النفی نہ ہو بلکہ اس بات میں ہو تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ تب وہ پھر خصوص کا فائدہ دیتے ہیں۔ تو اب اسی سے گویا کہ ایک صورت کا استثناء کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہر صورت میں نہیں ہوگا کہ نکرہ جب اس بات میں ہو اور وہ خصوص کا فائدہ دے گا، بلکہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ مصنف نے گویا کہ یوں کہا ہے کہ نکرہ کلام مثبت میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر نکرہ صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو تو یہ نکرہ ہر اس فرد کو عام اور شامل ہوگا جس میں یہ صفت موجود ہوگی۔ یعنی صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہونے کی صورت میں نکرہ کلام مثبت میں بھی
وہ عموم کا فائدہ دے گا، پھر وہ خصوص کا فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِن كَانَتْ خَاصَّةً فِي إِخْرَاجِ مَا عَدَاهَا سے ایک وہم کو اصل میں دور کیا گیا ہے۔ وہ وہم یہ ہے کہ نکرہ موصوفہ مقیدہ ہوتا ہے، یعنی نکرہ کی جب صفت ذکر کر دی گئی تو نکرہ اس صفت کے ساتھ مقید ہو گیا، اور مقید خاص کے اقسام میں سے ہے نہ کہ عام کے اقسام میں سے، لہذا نکرہ موصوفہ کو عام کے اقسام میں سے شمار کرنا یہ باطل ہے، حالانکہ مصنف نے اس کو عام کے اقسام میں سے شمار کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نکرہ جو صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے وہ اگرچہ اس نکرہ کے مقابلے میں خاص ہے جس کے لیے یہ صفت ذکر نہیں کی گئی، لیکن جس قدر افراد میں وہ صفت موجود ہوگی ان تمام افراد کے اعتبار سے نکرہ موصوفہ عام ہوگا، بس نکرہ موصوفہ کو اسی اعتبار سے شمار کیا گیا ہے، اگرچہ ان افراد کو خارج کرنے کے اعتبار سے جن میں صفت موجود نہیں ہے یہ نکرہ موصوفہ خاص ہے۔ یعنی نکرہ موصوفہ اس اعتبار سے تو عام ہے کہ جہاں جہاں صفت موجود ہوگی وہاں اس نکرہ کا اطلاق ہوگا، اور اس اعتبار سے خاص ہے کہ نکرہ کے جن افراد میں یہ صفت موجود نہیں ہوگی ان پر اس نکرہ موصوفہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ حاصل یہ کہ نکرہ موصوفہ بصفت عامۃ میں عموم و خصوص اضافی ہے نہ کہ حقیقی ہے، اور ایک لفظ حقیقتاً تو عام و خاص نہیں ہو سکتا لیکن لفظ واحد میں اضافی عموم و خصوص جمع ہو سکتا ہے۔ بہرحال نکرہ موصوفہ بصفت عامۃ اپنے ان تمام افراد کے اعتبار سے عام ہے جن افراد میں یہ صفت موجود ہے۔ اسی جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شارح نے کہا ہے کہ نکرہ موصوفہ بصفت عامۃ کا عام ہونا عرف اور استعمال عرب کے اعتبار سے ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ اگر ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہر کے اعتبار سے صفت کا مفہوم خصوص اور تقیید ہے، یعنی ظاہر تو یہی ہے کہ صفت کی وجہ سے نکرہ میں تخصیص اور تقیید پیدا ہوگی، مگر عرف اور استعمال کے اعتبار سے نکرہ موصوفہ مفید عموم ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، میں یہاں عبد مؤمن کا عبد مشرک سے بہتر ہونا ہر مومن بندے کو عام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہاں قول معروف کا ایسے صدقہ سے بہتر ہونا جس کے بعد احسان جتلانا ہو، ہر قول معروف کو عام ہے، یعنی صفت مومن کی وجہ سے عبد میں عموم پیدا ہوا اور معروف کی وجہ سے قول میں عموم پیدا ہوا۔ تو شارح کہتے ہیں کہ نکرہ کی صفت اگر بذات خود خاص ہو تو اس صفت خاصہ کی وجہ سے نکرہ مفید عموم نہ ہوگا بلکہ مفید خصوص ہوگا، جیسے کوئی شخص کہے واللہ لا اضرب الا رجلا ولدنی، بخدا میں نہیں ماروں گا مگر ایسے آدمی کو جس نے مجھے جنا، یعنی جس کو نے مجھ کو جنا ہے، یعنی والد کو۔ اس مثال میں رجلن کی صفت ولدنی ہے اور یہ صفت خاص ہے کیونکہ والد ایک ہی ہوتا ہے نہ کہ متعدد، لہٰذا صفت خاصہ کی وجہ سے رجل نکرہ مفید خصوص ہوگا نہ کہ مفید عموم ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ بات پہلے بیان ہو چکی قاعدہ کہ نکرہ اس بات میں مفید خصوص ہوتا ہے، مگر جب صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو تو مفید عموم ہوتا ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ اکثری ہے، یہ کلی قاعدہ نہیں ہے، یعنی اکثر و بیشتر ایسا ہوگا اور کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ نکرہ کبھی اس بات میں بغیر صفت کے بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، جیسے تمرۃ خیر من جرادۃ، اب محرم اگر حالت احرام میں ٹڈی کو مار ڈالے تو اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کھجور کا صدقہ کرنا ٹڈی سے بہتر ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر ٹڈی کے عوض ایک کھجور کا صدقہ کافی ہے۔ یہاں لفظ تمرۃ اور جرادۃ دونوں نکرہ ہیں، کلام مثبت میں ہیں اور بغیر صفت کے ہیں، مگر اس کے باوجود مفید عموم ہیں کیونکہ نہ تمر ان کا کوئی مخصوص فرد مراد ہے اور نہ جرادت ان کا کوئی مخصوص فرد مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان علمت نفس ما احضرت اور علمت نفس ما قدمت میں نفس نکرہ ہے، کلام مثبت میں اور بغیر صفت کے ہے، مگر اس کے باوجود ہر نفس کو عام اور شامل ہے، اور کبھی کلام مثبت میں صفت مذکور ہونے کے باوجود نکرہ مفید خصوص ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے کہا واللہ لا تزوجن امرأۃ کوفیۃ، بخدا میں کوفی عورت کے ساتھ نکاح کروں گا، تو اس صورت میں ایک کوفی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے اپنی قسم پوری کرنے والا ہو جائے گا۔ اگر یہاں نکرہ صفت کی وجہ سے مفید عموم ہوتا
تو قسم کھانے والا اس وقت تک قسم پوری کرنے والا شمار نہ ہوتا جب تک کہ وہ کوفہ کی ساری عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کر لیتا۔ بس ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے قسم پوری کرنے والا شمار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں نکرہ صفت کے باوجود مفید خصوص ہے۔ اسی طرح واللہ لقیت رجلا عالما، بخدا میں نے ایک عالم آدمی سے ملاقات کی، یہاں جو عالم اگرچہ رجل کی صفت مذکور ہے مگر اس کے باوجود ایک عالم آدمی کے ساتھ ملاقات کرنے سے قسم پوری کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نکرہ کبھی اس بات میں صفت کے باوجود مفید خصوص ہوتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت تھی جو آپ نے سنی اور اس کی وضاحت بھی تھی، اور یہ ماقبل سے استثناء تھا۔ نکرہ جب تحت نفی نہ ہو، مثبت ہو، تو پھر وہ عام ہی ہوگا ایسا ضروری نہیں، وہ یہ خاص ہی ہوگا ایسا ضروری نہیں۔ اور پھر اس حوالے سے جو تفصیل تھی آپ نے سماعت کی، اس کو خلاصتاً اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَتْ خَاصَةً فِي إِخْرَاجِ مَا عَدَاهَا سے کون سا وہم ہے جس کو دور کیا جا رہا ہے، وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو قاعدہ بیان ہوا یہ قاعدہ کلی ہے یا قاعدہ اکثری ہے، وجہ بھی بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔